میت کو غسل دینے کا صحیح وقت، میت کو کب نہلانا چاہیے؟ انتقال کے فوراً بعد یا نماز سے کچھ پہلے؟ عفیف اللہ قاسمی، میرٹھ، انڈیا سے۔ دیکھیں، میت کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے جنازے، غسل، کفن، دفن میں تاخیر نہ کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ہم بہت ساری چیزیں غیر مسلموں سے لے رہے ہیں، اور وہی غیر مسلموں والی رسومات۔ آپ کو پتہ ہے ابھی لندن کی ملکہ کا انتقال ہوا تو پتہ نہیں 10 دن لگا دیے انہوں نے دفنانے میں۔ تو یہ غیر مسلموں میں یہ چیزیں ہیں، لیکن اسلام ان چیزوں کی آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ سعودی عرب کے بادشاہ کو دیکھیں، جتنے بادشاہ سعودی عرب کے انتقال ہوا ہے، ایسے منٹوں کے اندر اور گھنٹوں کے اندر ان کی تجہیز و تکفین ہوتی ہے، بڑی سادگی کے ساتھ ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ وی آئی پی پروٹوکول اور 21 توپوں کی سلامی اور یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے ہمیں کفن دفن کا طریقہ بتایا ہے، اس میں لاوارث نہیں چھوڑا ہمیں۔ دنیا میں ہر مذہب میں، ہر قوم میں جو میت کی مخصوص قسم کی رسومات ہوتی ہیں، عیسائیوں میں الگ ہیں، ہندوؤں میں الگ ہیں، سکھوں میں الگ ہیں، تو اسلام نے بھی ایک طریقہ بتایا ہے، ہمیں اس طریقے سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے نا کہ بھائی دوسرے طریقے سے کریں تو گناہ کیا ہے؟ گناہ یہی ہے کہ جب ایک اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے، رہنمائی کی ہے، تو آپ اس طریقے کو چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ تو اس طریقے میں یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، اچھا اس میں شہید کے حکام بھی بتائیں۔ اب شہادت کے بعد بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی نے ملک کے لیے قربانی دی تو اس کو الگ طریقے سے دفن کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ بھی غیر شرعی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت کے لیے شہید کو کیا پروٹوکول دینا ہے وہ بھی اسلام نے بتا دیا۔ وہ پروٹوکول یہ ہے کہ بھائی اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو کفن نہیں دیا جائے گا، یہ پروٹوکول بہت ہے کہ اس کو انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا بس، لیکن دفن اس کو بھی جلدی کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ شہید کا انتظار کیا جائے اور کئی دن لگا دیں، فلانا آ رہا ہے تو ڈمکانا آ رہا ہے، کیونکہ یہ موت اور زندگی جو ہے یہ تو ایک نیچرل ہے نا، یہ کوئی اچھمبے کا کام تھوڑی ہوا ہے کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا۔ اب غیر مسلموں کے ہاں تو یہ ہوتا ہے ایک بندہ دنیا سے گیا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا دنیا میں، ایک بندہ چلا گیا تو شاید نظام عالم خراب ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ تو وہ چلا گیا تو اس کو پھولوں کی پتیاں اور موم بتیاں اور گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے، اور لوگ آ رہے ہیں زیارتیں کر کے جا رہے ہیں۔ یہ سب غیر شرعی رسومات ہیں اور ہم بھی انہی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کتنی پیاری مثال ہے، سب سے پہلے تو صحابہ، تابعین، حدیث میں آتا ہے۔ دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی تو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسد اطہر ہے وہ بھی تو رکھا گیا تھا، اس کو بھی تو فوراً دفنایا نہیں گیا۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء کا جسد خراب نہیں ہوتا، وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک نوعیت کی زندگی ان کو ملتی ہے، اس زندگی کے آثار ہیں اور اس کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے جانے سے پہلے جیسا ان کی باڈی ہوتی ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں بالکل اسی طرح اپنے جسد اطہر کے ساتھ تر و تازہ ہیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوئی تھی، بالکل آج بھی اسی کنڈیشن میں۔ تو انبیاء کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ خلافت کا جو مسئلہ تھا وہ بہت اہم مسئلہ تھا، تو اگر خلیفہ چننے میں صحابہ تاخیر کر دیتے تو اس بات کا ڈر تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں لگ جاتے اور خلافت کے معاملے میں تاخیر ہو جاتی تو اس میں بہت زیادہ خطرہ تھا کہ امت دو ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو جائے، کوئی تلواریں نہ چل پڑے، کیونکہ امیر کی سلیکشن بڑا ایک حساس معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں اس وقت کی حکمت کا تقاضا یہ تھا، اور نبی کا ایک معجزہ بھی دنیا کو دکھانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے اتنے دلائل دیکھ لیے نبی ہونے کے، اب ایک اور دلیل بھی دیکھ لیں کہ آپ کو چند دنوں کے بعد دفنایا جائے گا اور آپ کے جسد اطہر میں ذرا بھی تغیر پیدا نہیں ہوگا۔ یہ خود ایک بہت بڑی نشانی دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، تاکہ نبی دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کا معجزہ دنیا کو نظر آئے۔ تو اس میں جو حکمتیں تھیں، اور بھی بہت ساری حکمتیں جو علماء نے لکھی ہیں، ہم ان میں نہیں پڑھ رہے، لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے اور صحابہ کی جو سنت تھی جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لائے اور جس پہ صحابہ کو آپ نے گائیڈ کیا، خود آپ کی کیا سنت تھی؟ حدیث میں آتا ہے ایک عورت مسجد نبوی کی جھاڑو لگایا کرتی تھی، بڑھیا تھی، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو نظر نہیں آئی وہ، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی وہ کہاں گئی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس خاتون کا رات کو انتقال ہو گیا تھا تو ہم نے غسل کفن دے کے اس کو دفنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتا دیا کرو کیونکہ میرے جنازہ پڑھنے سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو پھر آپ اس کی قبر کے قریب گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ تو یہاں بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑھیا سے محبت تھی کیونکہ جھاڑو لگایا کرتی تھی، اس کے باوجود صحابہ کرام نے جب اس بڑھیا کا انتقال ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ کوئی بات نہیں، رات کو انتقال ہوا ہے، رات ہی کو غسل بھی دیں گے، رات ہی کو کفن بھی دیں گے اور رات ہی کو دفن بھی کر دیں گے۔ ہمارے ہاں کیا ایران توران ہو رہا ہوتا ہے، فلانا آ رہا ہے تو فلانا ڈمکانا آ رہا ہے تو فلانا رشتہ دار آ رہا ہے، ساری چیزیں غیر مسلموں سے ہمارے سوسائٹی میں، انڈیا میں رہے ہیں ہم ہندوؤں کے ساتھ، اور اب یورپین کنٹریز کا، مغربی دنیا کا ہم پہ اثر ہے، امریکہ کا اثر ہے، برٹش کا بھی، تو برطانیہ کی ملکہ کا جنازہ دیکھ لیا 10 دن تک اس کو دفن نہیں کیا، تو اب یہ کلچر ہمارے یہاں شروع ہو جائے گا، کوئی بڑا آدمی دنیا سے جائے گا تو ہو سکتا ہے ہم 15 دن تک دفن ہی نہ کریں اس کو۔ تو اس فضول رسم کو ختم کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی کا انتقال ہو، یقین ہو جائے کہ انتقال ہے،
ایسا نہ ہو کہ سکتے میں گیا ہوا بندہ. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, یہ میرا آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے کہ ہمارے ایک دوست کی ساس کا انتقال ہوا, انہوں نے مجھے فون کیا بھی جنازہ ہے آپ بھی پہنچ جائیں اور میت آ رہی ہے. تو کچھ دیر کے بعد ان کا فون آیا کہ بھائی وہ تو انتقال ہوا ہی نہیں ان کا. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, کیا بات کر رہے ہو؟ کہتے ہیں بھائی وہ ڈیڈ باڈی لے کر آ رہے تھے ہم ایمبولینس میں, تو راستے میں نا کوئی اسپیڈ بریکر آیا یا کوئی بڑا جھٹکا آیا, تو وہ ایک دم جب ایمبولینس اچھلی ہے. کراچی میں الحمدللہ یہ بہت سہولتیں ہیں وہاں پہ کہ کوئی سکتے میں ہو تو ایک دفعہ اس کو آپ کسی گاڑی میں بٹھا لیں یا کسی بس میں W11 میں یا 4J 4K وغیرہ میں آپ بٹھائیں تو سکتے سے نکل جاتا ہے الحمدللہ. اور میت کو چیک کروانا ہونا کہ سچی مچی میں مری بھی ہے کہ نہیں مری ہے یہ میت, ایسا تو نہیں سکتے میں آئی ہوئی ہو. تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ کراچی میں اس کو کسی بھی گاڑی میں لے جائیں, بے شک آپ لینڈ کروزر میں لے جائیں تو کھڈے خود انشاءاللہ اس کو زندہ کر دیں گے. کراچی میں یہ الحمدللہ بہت سہولت ہے. تو ان کی ساس پر کراچی کا احسان تھا کہ جب روڈ پہ وہ جب ہاسپٹل سے ان کی ڈیڈ باڈی لے کر آ رہے تھے تو راستے میں اتنا زور سے کھڈا آیا کہ وہ ایمبولینس اچھلی ہے اور اس میت بھی اچھل کے پٹاخ سے نیچے گری ہے, تو وہ ان کی آنکھ کھل گئی, یعنی ان میں سانس آنا شروع ہو گیا, تو پتہ چلا کہ یہ تو زندہ ہے. اس لیے اتنی جلدی کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بندہ مرا بھی ہے کہ نہیں مرا, یہ نہیں ہونا چاہیے. جب 100% یقین ہو گیا کہ بندہ مر گیا ہے, واقعی سچی مچی میں مر گیا, تو پھر اس کو دفنانے میں تاخیر نہ کی جائے. پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھائی کسی کا انتظار مت کرو, جلد سے جلد غسل, جلد سے جلد کفن اور جلد سے جلد اس کو قبر تک پہنچاؤ.